السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 22 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً پچھلے درس میں ہم سورہ سبا کے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تقریباً یوں سمجھیں کہ ہم 12 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم جو سورہ سبا کا ایک رکوع جو باقی ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو آگے سورہ فاطر ہے اس کا بھی ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعیدکم بواحدۃ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اس کے سوا نہیں کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ۔ تو اب یہ بواحدۃ، ایک تو اس کی صفت لائے ہیں، موصوف محذوف ہے۔ بخصلۃ واحدۃ، یہ نکالیں گے، یا پھر صرف ایک عادت کی یا پھر ایک بات کی میں کیا ہے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ ان تقوموا للہ، وہ کیا ہے؟ ہیا، وہ ایک چیز جو ہے وہ ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے تم کیا ہے سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ ان تقوموا للہ ای لاجلہ، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے بن کر؟ مثنا، دو دو، مثنا اثنین اثنین، دو دو مل کر، وہ فرادا، یا پھر ایک ایک مل کر کیا ہے تم کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ثم تتفکروا، پھر تم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں تم کیا ہے غور و فکر کرو۔ فتعلموا، تو تم کو یہ پورا علم ہو جائے گا، تمہیں پکا بھروسہ اور یقین ہو جائے گا، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے جو ساتھی ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو کیا ہے من جنہ، کسی بھی طرح سے جنون لاحق نہیں ہوا ہے۔ ان ہوا، وہ نہیں ہے مگر نذیر لکم، تمہارے لیے کیا ہے تم کو ڈرانے والے ہیں۔ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے تم کو ڈرانے والے ہیں، کس سے؟ بین یدی عذاب شدید، آخرت میں جو آنے والا سخت عذاب ہے، اس عذاب کے آنے سے پہلے وہ تم کو ڈرانے والے ہیں۔ کس یعنی کہ کیوں ڈرائیں گے، کس سے ڈرائیں گے؟ ان عصیتموہ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، تمہارے جو ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی نافرمانی کرو گے تو آخرت کا جو بڑا سخت عذاب ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، تم کو پہنچ جائے گا، اس سے وہ کیا ہے تم کو ڈرانے والے ہیں۔ چلیے، یہ ایک بات ہوگی۔ اب یہاں پر جو یہ تو ترجمہ ہوا اور صاحب جلالین کے اعتبار سے تفسیر ہوئی، ایک بات جو یہاں بتانے کے قابل ہے کہ مثنا فرادا جو لائے ہیں تو اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا ہے وہ بھی کیسی حالت میں؟ اب یہ مثنا و فرادا یہ دونوں بھی کیا ہے حال واقع ہوں گے، تو دونوں یا پھر ایک ایک مل کر۔ کیونکہ غور و فکر کرنے کا جب معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی اہم بات یا پھر اہم کام ہوتی ہے، تو آدمی اس میں غور و فکر کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کرتا ہے، یا تو خود تنہائی میں جا کر اکیلے بیٹھ کر اس معاملے میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، خود تنہا بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، یا نہیں تو اس کا جو ساتھی ہے اس سے مشورہ کرتے ہوئے بیٹھ کر اس پر گفتگو کرنے لگتا ہے اور اس معاملے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے جو طریقے ہیں، ان سارے کے سارے طریقوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یا تو اکیلے بیٹھ کر اکیلے غور و فکر کرنے لگو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، یا پھر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے مشورہ کرتے ہو تو تم سب دو حضرات مل کر کیا ہے گفتگو کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں تم کیا ہے غور و فکر کرنے لگو۔ تو یہ دونوں طریقوں کو یہاں پر جمع کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ چلیے، یہ ہو گئی بات۔ اب وہ جو بواحدۃ جو لائے تھے، بواحدۃ میں دیکھیں جیسے بھی بتایا گیا کہ ایک تو خصلۃ
موصوف محذوف مان سکتے ہیں آپ، یا پھر موعدتن موصوف محذوف مان سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی بات کی میں نصیحت کرتا ہوں، یا پھر ایک عادت کی میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کو اختیار کر لو۔ بہرحال یہ جو بھی ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں محذوفات۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں، قل لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ما سألتکم من اجر۔ اب یہ جو ما ہے بتا رہے ہیں کہ اب یہ ما یا تو نافیہ ہو سکتا ہے یا پھر موصولہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر نافیہ لیں گے تو کیا معنی ہوں گے؟ میں تم سے کچھ بھی اجر معاوضہ بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ ما سألتکم، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، مطالبہ نہیں کرتا ہوں، من اجر کچھ بھی معاوضہ کچھ بھی بدلہ، کس پر؟ علی الانذار والتبلیغ، جو میں عذاب کے نازل ہونے سے پہلے تم کو ڈرایا ہوں، یا پھر اللہ کے احکامات جو میں تم تک پہنچایا ہوں اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں۔ فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، یعنی جو بھی مال تم کماتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے ہے۔ لا اسألکم علیہ، یہ ایک بات ہوئی تھی۔ فہو لکم کا مطلب یہ کہ وہ تبلیغ تمہارے لیے بہتر ہے، تبلیغ کے جو احکامات تم تک پہنچائے گئے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ جو جس عذاب سے تم کو ڈرایا گیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ایک ہو گئی بات۔ تو لا اسألکم علیہ، تو اس تبلیغ پر یا پھر اس ڈرانے پر میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا ہوں، یہ ہو گئی بات۔ اب اگر یہ تو ما نافیہ ہو، ما موصولہ اگر لیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ میں تم سے جو بھی معاوضہ مانگتا ہوں وہ معاوضہ بدلہ جو ہے وہ میرے لیے نہیں بلکہ فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو بھی میں تبلیغ کے بدلے میں یا پھر انذار جو ڈرانا ہے اس کے بدلے میں تم سے جو بھی مانگتا ہوں وہ میرے لیے نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرمائے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدلے میں مطالبہ کیے ہیں یا پھر اس کے عوض میں حضور طلب کیے ہیں۔ تو بہرحال ایسی جو بھی چیزیں حضور مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں حضور کا کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ فہو لکم، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ ایک بات ہوگی، یعنی کہ ما موصولہ مانیں گے تو ترجمہ الگ ہوگا، ما نافیہ مانیں گے تو ترجمہ الگ ہوگا۔ ان اجریہ، اب خود بیان فرما رہے ہیں کہ میرا جو اجر ہے، یہ جو میں نیک کام کیا ہوں، تبلیغ کیا ہوں، تم کو عذاب سے ڈرایا ہوں، اس کا جو معاوضہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، ما ثوابی، میرا ثواب نہیں ہے مگر کس پر؟ الا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، یعنی کہ اللہ ہی مجھے اس عمل کا ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ شہید۔ شہید کا مطلب یہ کہ گواہ ہے۔ گواہ یعنی گواہ آدمی کب بن سکتا ہے؟ جب کہ جو چیز ہوئی ہے اس کو دیکھا ہو۔ تو اب یہاں پر شہید کہہ کر، گواہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلع یعلم صدقی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے مطلع ہے، باخبر ہے، وہ میرے سچائی کو، میں بحیثیت رسول، بحیثیت نبی سچا ہوں، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں، قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا پروردگار یقذف بالحق، قذف یقذف کے اصل معنی آتے ہیں پھینکنا، لیکن مراد یہاں پر پھینکنا نہیں بلکہ کیا ہے؟ ڈالنا یا اتارنا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ میرا پروردگار کیا ہے؟ انبیاء کرام کے پاس حق کو اتارتا ہے۔ یقذف یلقیہ الی انبیائہ، حق جو ہے یعنی کہ وحی انبیاء کرام کے پاس اتارتا ہے۔ علام الغیوب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ علام الغیوب، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اب یہ اللہ علام الغیوب جو پڑھے ہیں، تو اب یہ حالت رفعی میں ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ثانی مانے، یا پھر ہوا مبتدا محذوف کی یہ خبر مان کر ہوا علام الغیوب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، یہ معنی ہوں گے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں بھی وہ کیا حالت رفعی میں ہی ہوگا۔ یعنی غیوب بتا رہے ہیں کہ ما غاب عن خلقہ فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں مخلوق سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو غیب کا جہاں تک معاملہ ہوگا، یاد رکھیں کہ غیب کا لفظ قرآن پاک میں یا پھر حدیث میں جہاں کہیں استعمال ہوگا
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی باتیں جو مخلوق کو معلوم نہیں ہیں، مخلوق سے چھپی ہوئی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کسی بھی چیز سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی موجود ہے، پہلے سے ہی معلوم ہے۔ تو علام الغیوب غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، تو اللہ پر وہ چیزیں غائب نہیں ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں ما غاب عن خلقہ فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات پر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا ہے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جاء الحق، اسلام آ گیا، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید۔ ہاں اب دیکھیں یہ جو لفظ یہاں آیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ باطل بالکل ختم ہو گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اس کا محاورہ ترجمہ ہم لیں تو کیا ہوگا کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا جسے کہتے ہیں، تو باطل خود پورا کا پورا کیا ہے، اس کا اختتام ہو گیا، پورا پورا وہ ختم ہو گیا، یہ اس کا محاورہ ترجمہ ہے۔ اب لفظی ترجمہ جو ہے یہاں پر باطل سے مراد کفر ہے، تو اب بتا رہے ہیں کہ کفر نہ ابتداءً باقی رہا نہ پھر اس کا دوبارہ وہ کفر قائم ہو سکا۔ لفظی ترجمہ اس طرح کریں گے، یعنی باطل جو ہے نہ پہلے کامیاب ہو سکا نہ ما یعید نہ بعد میں کامیاب ہو سکا، مطلب لم یبق لہ اثر، باطل اور کفر جو ہے اس کا کچھ بھی اثر باقی نہیں رہا، یعنی نہ پہلے اس کا کچھ اثر باقی تھا نہ اب اس کا کچھ اثر باقی ہے، یعنی اس کا پورا اختتام ہو گیا، باطل پورا کیا ہے، مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ معنی لیں گے۔ تو یہ عربی زبان میں ایک محاورتاً یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، وما یبدئ الباطل۔ ابدا یبدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ابدا یبدی اور اعاد یعید کب استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کا سرے سے اختتام ہو گیا، مٹ گیا، اس کا نام بالکل ختم ہو گیا، تو اس وقت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے بتا رہے ہیں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ضللت عن الحق، لو بالفرض اگر میں حق سے بھٹک جاؤں، راہ حق سے میں کیا ہے گمراہ ہو جاؤں، لو بالفرض فإنما أضل على نفسی، تو یہ جو میں راہ حق سے بھٹک رہا ہوں، گمراہ ہو رہا ہوں، یہ میں اپنے نفس کے خلاف میں یہ کام میں انجام دے رہا ہوں۔ راہ حق سے بھٹکنا اس کا نقصان مجھے ہی ہونے والا ہے، اسم ضلالی علیہا، میرے گمراہ ہونے کا جو گناہ ہے وہ مجھ پر ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آیت لائی گئی ہے بفرض محال ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر لو بالفرض میں ایسا یہ طریقے کو اختیار تو نہیں کروں گا، اگر لو بالفرض مان لیجئے کہ اگر میں راہ حق سے میں بھی بھٹک جاؤں تو اس کا وبال کس پر ہوگا، وہ میرے نفس پر ہونے والا ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اس کے مقابلے میں اگر میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں تو وہ کس کے ذریعے سے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو کس کے ذریعے سے میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا، میرا پروردگار میری طرف وحی کے ذریعے سے جو چیزیں اتارتا ہے، قرآن پاک ہے، حکمتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہے، تو ان کے ذریعے سے میں کیا ہے ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا، ہدایت حاصل کرنے والا ہوں گا۔ انہ سمیع للدعاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، قریب، اور پھر انسانوں کے بہت زیادہ قریب ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے لوگوں کی دعاؤں کو سننے بھی والا ہے اور پھر ان دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اِذْ فَزِعُوا عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ وہ کافر جب گھبراہٹ میں پڑ جائیں گے، خوف و گھبراہٹ ان پر طاری ہوگی، فَزِعُوا عِنْدَ الْبَعْثِ، مرنے کے بعد جب دوبارہ ان کافروں کو اٹھایا جا رہا ہوگا تو ان پر جو کیفیت طاری ہوگی، اس حالت میں جب آپ ان کو دیکھیں گے لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، تو ضرور آپ ایک بڑا معاملہ ان سے ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی کہ پہلے تو وہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے کا جو معاملہ تھا، جو اعتقاد اسلام نے پیش کیا تھا، اس کا انکار کرتے تھے، لیکن آخرت میں جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان پر کیا ہے خوف و گھبراہٹ، جو ڈر ان پر طاری ہوگا، تو اس حالت کو جب ان کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا معاملہ دکھائی دے گا۔ فَلَا فَوْتَ لَهُم مِّنَّا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے کبھی بھی چھوٹنے والے نہیں، فَلَا فَوْتَ لَهُم مِّنَّا، یعنی ان کو چھٹکارا نہیں ہے ہم سے، یعنی ہم سے چھوٹ کر وہ بھاگ نہیں سکتے، اَيْ لَا يَفُوتُونَ، وہ ہم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
قریب ہی جگہ سے ان کو کیا ہے پکڑ لیا جائے گا۔ قریب جگہ سے مطلب ای القبور، قبروں سے ہی کیا ہے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وقالوا آمنا به، جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا پھر جن چیزوں کا دنیا میں وہ انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کا یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، جب وہ اپنی آنکھوں سے ان انکار کی ہوئی باتوں کو ایک ایک کر کر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے قالوا آمنا به، اس وقت کہیں گے کہ ہم اب ایمان لے آئے ان پر، یعنی بھی کی ہی ضمیر یا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا پھر قرآن پاک کی طرف۔ تو اس وقت جب عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، بعث بعد الموت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم حضور پر ایمان لائے یا پھر ہم قرآن پر ایمان لائے۔ اس وقت وہ لوگ ایمان کو ظاہر کریں گے، لیکن بتا رہے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب ان کو ان کا ایمان کو پا لینا ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ عذاب کو دیکھ کر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو دیکھ کر اب ایمان قبول کرنا ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اب بتا رہے ہیں تناوش کا جو لفظ ہے بالواوی والحمزتی، تناوش تناؤش دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، واو کے ساتھ اور حمزے کے ساتھ۔ ای تناول الایمان، ایمان کو پا لینا، ایمان قبول کرنا عذاب کو دیکھ کر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو دیکھ کر ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ من مکان بعید، دور جگہ سے۔ تو دور جگہ سے مطلب اب وہ جو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو وہ دوبارہ زندہ ہونا وہ آخرت کا معاملہ ہے، اور وہ انکار کب کیے تھے اور ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا دنیا کا معاملہ، تو وہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں چلے گئے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا سے بہت دور وہ چلے گئے ہیں، تو اب آخرت میں جا کر ایمان لانے کے بارے میں گفتگو کرنا، ایمان قبول کرنے کی بات کرنا، یہ اب ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، تو دار العمل کا کام دار الجزا میں اگر کرنا چاہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ایمان کا جو معاملہ ہے وہ بھی دار العمل سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر ایمان دار العمل کی بجائے آدمی دار الاخرت میں اگر ایمان لانا چاہے گا، وہ عمل کرنا چاہے گا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے من مکان بعید کہا گیا ہے، عن محلہ اذ ہم فی الآخرہ، کیونکہ وہ کافر جو ہے کہاں پر ہے؟ وہ آخرت میں ہے، اور ایمان کا جو محل ہے، جو مقام ہے، وہ دنیا میں ہے۔ تو دنیا سے چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں، ایمان دنیا میں قبول نہیں کیے ہیں، تو آخرت میں عذاب کو دیکھ کر ان کی انکار کی ہوئی باتوں کو ایک ایک ثابت ہوتا دیکھ کر ایمان لانا ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حالانکہ ان کا جو معاملہ تھا وقت کفروا بہ من قبل، اس سے پہلے دنیا میں وہ لوگ ایمان کا انکار کیے تھے، اللہ کی ذات کا انکار کیے تھے، کفر کیے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور انجانے طور پر بالغیب، یعنی غیب مراد نہیں بلکہ یعنی اٹکل پچو باتیں جسے کہا جاتا ہے دکنی زبان میں، کہ بغیر دلیل کے من گھڑت باتیں، اپنی طرف سے من مانی جو باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بس قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ کیا ہے گھڑ لیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں وہ چیزیں منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اس کو بتا رہے ہیں یقذفون بالغیب من مکان بعید، کیسے؟ اب اس کی وضاحت دیکھیں، بما غاب علمہ عنہم، جن چیزوں سے ان کا علم غائب ہے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اور وہ بھی کیسے ہے؟ ذرا برابر بھی ان کو علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں وہ لوگ کہتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یعنی قرآن کے جیسے مثال کے طور پر صاحب جلالین خود بتا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور ساحر ہے، جادوگر ہیں، شاعر ہے، کاہن ہے، نعوذ باللہ، اس طرح حضور کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں کہنا، حالانکہ اس کے بارے میں ان کو حقیقی اعتبار سے کچھ علم ہے ہی نہیں، نہ جانتے ہوئے بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس طرح حضور کی طرف منسوب کرتے۔ اور قرآن کے بارے میں وفی القرآن، قرآن کے بارے میں کیا کیا کہتے؟ وہ جادو کی کتاب ہے، شعر شاعری کی کتاب ہے، علم کہانت کی کتاب ہے۔ تو ایسے وہ لوگ غلط باتیں حضور کی طرف، قرآن پاک کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، حال یحیل، حائل ہو جانا، آڑ بن کر آ جانا، تو اب ان کے درمیان اور جو چیز وہ لوگ چاہ رہے ہیں ان کے درمیان، اس چیز کے درمیان، اب وہ لوگ کافر کیا چاہ رہے ہیں؟ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان اور ان کے ایمان کی جو خواہش ہے، ایمان قبول کرنے کی خواہش، ان کے درمیان کیا ہے؟ اب حیلہ، حائل، ایک آڑ بنا دی گئی ہے، یعنی قبول ہو، ایمان قبول کرنے کے بارے میں ان کی جو خواہش ہے کہ ہم ایمان قبول کریں گے، حضور پر ایمان لائیں گے، قرآن کو مانیں گے، تو اب ان کی خواہش کے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک آڑ بنا دی جائے گی۔
کما فعل باشیاعہم، جیسے کہ ان کی طرح جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی طرح پہلے لوگ گزرے ہیں، یعنی جیسے ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں وہ کافروں کا معاملہ بھی ویسے ہی تھا، دنیا میں ہر چیز کا انکار کرتے، دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان سب کا انکار کرتے، جب آخرت ان عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو اس وقت وہ ایمان لائے، تو معاملہ کیا ہوا؟ ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو وقت تھا ایمان قبول کرنے کا اس وقت میں ایمان نہیں لائے، لہذا عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو کما فعل باشیاعہم اشباہہم فی الکفر، ان کی طرح جتنے لوگ حالت کفر میں تھے تو ان کے ساتھ جیسے برتاؤ کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی برتاؤ کیا جا رہا ہے من قبل، ان سے پہلے۔ کیوں؟ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ بھی، ان کافروں سے پہلے جو کافر گزرے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ موقع الریبۃ لہم، وہ کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے تھے، فیما آمنوا بہ الآن، ان باتوں میں کہ جن باتوں پر اب وہ ایمان لا رہے ہیں، جن باتوں میں وہ اب ایمان لا رہے ہیں، دنیا میں وہ لوگ کیا ہے؟ شک میں پڑھا کرتے تھے، شک میں شک کیا کرتے تھے، تو لہٰذا آخرت میں وہ ایک ایک چیز ان کے سامنے جب ظاہر ہو رہی ہے تو اب وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جیسے پہلے والے لوگوں کو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے۔ وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِدَلَائِلِهِ فی الدنیا، دنیا میں وہ جو ایمان لانے کے جو دلائل تھے، ایمان قبول کرنے کے جو دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیے تھے، ان دلائل کی طرف وہ لوگ توجہ نہیں کیے، متوجہ نہیں ہوئے۔ اب آخرت میں عذاب دیکھ کر جب وہ ایمان قبول کر رہے ہیں تو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ سورہ سبا مکمل طور پر ہم نے ریکارڈ کیا۔ اب یہاں سے سورہ فاطر ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ فاطر مکیۃ وہی 45 او 46 آیۃ، سورہ فاطر مکیہ ہے، اس میں کل یا تو 45 یا پھر 46 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمیدہ تعالی نفسہ بذالک، اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ یہاں یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی بھی وہی تفسیر ہوگی، وہی تحقیق ہوگی جیسے اس سے پہلے جو سورہ سبا گزرا ہے اس سورہ کے شروع میں جب یہی الفاظ آئے تھے، یہی جملہ آیا تھا، تو وہاں جو تحقیق کی گئی ہے وہی تحقیق یہاں پر بھی کیا ہے؟ ثابت ہوگی۔ کما بینہ فی اول سبا، جیسے سورہ سبا کے شروع میں جیسے تفسیر کی گئی، وضاحت کی گئی، یہاں پر بھی الحمدللہ کی ذبن میں وہی تفسیر ہوگی، وہی وضاحت ہوگی۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ فاطر السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اب یہ فاطر کے دیکھیں، فطرہ یفطرو کے اصل معنی آتے ہیں کہ ایسا پیدا کرنا کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی کچھ نمونہ، کچھ ماڈل اس کا پہلے سے موجود ہی نہیں تھا، از سر نو ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو خالقہما علی غیر مثال سبق، ان دونوں کو یعنی زمین اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ اس سے پہلے زمین اور آسمانوں کی کچھ مثال گزری بھی نہیں، یعنی پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پہلے ان کا کچھ یوں سمجھیں کہ پہلے جو نقشہ اتار لیتے ہیں بعد میں بناتے ہیں، ایسا اس کا کچھ نقشہ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی تصویر یا پھر کوئی اس کی مثال بھی موجود نہیں تھی۔ تو ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسولا الی الانبیاء، فرشتوں کو قاصد بنا کر انبیاء کرام کی طرف بھیجنے والا ہے، فرشتوں کو انبیاء کرام کا قاصد بنانے والا ہے۔ کیسے؟ فرشتے جو احکامات اتارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لے کر وہ فرشتے انبیاء کرام تک آتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہوئے انبیاء کرام تک آنے کے لیے۔ اولی اجنحۃ، اور فرشتوں کو کیا کیا؟ اولی اجنحۃ، پروں والا بنایا، بازوؤں والا بنایا۔ تو اب یہ اولی جو ہے کہ اولی کا ایک تو جیسے آپ کافیہ میں اور پھر دیگر نحو کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں آپ پڑھے ہیں کہ اولو جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہونے والا ہے، تو اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے والا، تو اولو کے اصل معنی ہے کیا ہے؟ والا ہے، تو اس کا کوئی واحد نہیں ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اس کا واحد ذو ہے، تو بہرحال دونوں اپنے مقامات پر ہیں۔ تو اولو یہاں پر بتا رہے ہیں اولی اجنحۃ، تو حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اس کا اعراب ہوتا ہے، تو لہذا اولی
یہاں پر اس کو ذکر کیا اولی اجنحۃ، فرشتوں کو کیسے بنایا ہے؟ بازوؤں والا بنایا ہے۔ کیسے بازوؤں والا؟ جیسے کہ بعض فرشتوں کے بازو دیکھیں مثنا، دو بازو ہے، وثلاثا اور بعض کے کیا ہے 3 پر ہیں، ورباع اور بعض فرشتوں کے کیا ہے 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اب اگر اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع، تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ 2 پر والے، 3 پر والے، یا پھر 4 پر والے اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا۔ تو فرشتوں کے بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4، اس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ چلیے یہ ہوگی بات۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احکامات الہی جو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تو ایک معاملہ ہوا، تو اس کا تعلق مثنا وثلاثا ورباع کا تعلق جب ہم جاعل الملائکتی سے جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ 2 پر والے، 3 پر والے، یا پھر 4 پر والے فرشتے، یہ اس کا تعلق ہوگا۔ اب اگر ہم رسولن سے اس کا تعلق جوڑیں گے تو کیا معنی ہوں گے کہ ایک فرشتہ احکامات الہی لے کر نہیں آتا، بلکہ ایک حکم کے پیچھے کئی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ روانہ فرماتا ہے، جیسے کہ 2 فرشتے ہیں، 3 فرشتے ہیں، 4 فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے متعدد فرشتوں کو، کئی فرشتوں کو حکم الہی انبیاء تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ معنی بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے بتایا گیا کہ مشہور فرشتے تو 4 ہی ہیں، لیکن ان 4 فرشتوں کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے بھی جب تفسیر آئی تو ہم نے بیان کیا ہے کہ موت کا جو فرشتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ تو روح قبض کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے نے اس کام پر مأمور نہیں ہیں، اصل ذمہ داری بڑے جو سردار ہیں وہ ہیں، ان کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو ان کے ماتحت کیا ہے، جو ان کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیغام الہی پہنچانا، وحی پہنچانے کے کام پر مامور ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں، تو یہ بھی معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں جتنا اضافہ کرنا چاہتا ہے، مخلوق سے مراد فرشتے ہو یا پھر فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان سارے کی ساری تخلیق میں، پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کو جتنا، یعنی کہ اب پروں سے اگر مراد لیں گے تو فرشتوں کے جتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں کے پر ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعداد میں بعض کے پر زیادہ ہیں، بعض کے پر کم ہیں۔ جیسے کہ خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کیا ہے 600 پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے تھے۔ تو جتنے زیادہ پر ہوں گے اتنی تیزی کے ساتھ کیا ہے سفر طے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ وحی الہی کا کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سونپا گیا تھا، تو پر بھی اتنے زیادہ ادا کیے تاکہ فوری طور پر وہ کیا ہے ان پروں کو استعمال کرتے ہوئے احکام الہی پہنچا دیں۔ تو بہرحال یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے جو بھی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، جیسے کہ لوگوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے یا پھر ان پر بارش نازل فرمانا چاہتا ہے تو فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کو، اس رزق اور بارش کے دروازے کو کوئی روکنے والا، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک من ذلک، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے رزق کو روکنا چاہتا ہے یا پھر بارش نازل کرنے کو روکنا چاہتا ہے تو فلا مرسل لہ من بعد، اس کے روکنے کے بعد، رزق کو روکنے کے بعد یا پھر بارش کے نازل ہونے کو روکنے کے بعد کوئی دوسرا ایسی طاقت نہیں رکھتا، کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ بارش کو روکے تو وہ بارش نازل کرے، اللہ رزق کے دروازے بند کرے تو وہ رزق کے دروازے کھول دے، ایسا دوسرا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب آنے والا ہے ہر ایک پر، علی امرہ، اپنے ہر معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب آنے والا ہے۔ الحکیم فی فعلہ، اپنے سارے کے سارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام کیا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ لوگوں سے مراد کیا ہے اہل مکہ ہے۔ اے اہل مکہ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا کیا ہے نعمتیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، من جملہ ان کی جو خاص جو نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں، کیسے بھی اسکانکم الحرم، ایک تو کیا ہے تم کو حرم میں
سکونت اختیار کرنے کا موقع دیا گیا، تم حرم کے ساکن ہو، حرم میں رہنے والے ہو، اور پھر ومنع الغارۃ عنکم، اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حملہ کرنے سے تم روک دیا ہے دوسرے لوگوں کو کہ حدود حرم میں جو ہیں ان پر کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو حرم کا حرمت والا مقام ہے، تو لہٰذا ایک تو تم اس مقام میں رہتے ہو اور دوسرے لوگوں کو روک دیا ہے کہ اس مقام پہ رہنے والے لوگوں پر حملہ کریں، تو یہ تمہاری لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے تم اس نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو زمینوں اور آسمانوں سے رزق پیدا کر دے، رزق پہنچائے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق اور مالک ہے کیا؟ تو اب یہ استفہام کیا ہے؟ تقریری کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ یعنی اللہ کے تقریر ہم بتا رہے ہیں، تقریر مناسب نہیں ہے یہاں پر، انکاری کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق اور مالک نہیں ہے۔ چلیے اب لغوی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حل من خالق میں جو من ہے وہ من جو ہے بتا رہے ہیں کہ زائدہ ہے، وہ خالق مبتدا، یہ خالق جو ہے مبتدا ہے۔ اب اگر رفع سے بالرفع غیر اللہ، رفع سے پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ اس مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کیا کوئی دوسرا خدا ہے؟ یہ اگر رفع سے پڑھیں گے تو کیا ہے؟ خالق ان کی خبر ہوگی۔ والجر نعت لخالق، اور اگر زیر سے غیر اللہ پڑھیں گے تو خالق موصوف کی کیا ہے؟ یہ صفت بن جائے گی، لفظاً و محلاً، لفظی اعتبار سے بھی اور محلی اعتبار سے بھی۔ تو خالق موصوف، غیر اللہ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور وخبر المبتدائی، اور اس کی جو خبر ہے اس مبتدا کی کیا ہوگی؟ وہ یرزقکم من السماء والارض، یہ جملہ کیا ہے؟ اس کی خبر بن جائے گی۔ تو آگے بات سمجھ میں، دو ترکیبیں اس کی ہوئی ہیں۔ پہلی ترکیب خالق مبتدا، غیر اللہ اس کی خبر، جملہ وہیں پر ختم۔ دوسری ترکیب خالق موصوف، غیر اللہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، یرزقکم من السماء والارض، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر بن جائے گا۔ چلیے، تو کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا مالک ہے، خالق ہے، جو تم کو آسمان سے رزق کرے، رزق اتارے؟ آسمان سے رزق کیسے اترتا ہے؟ یعنی آسمان سے بارش اترتا ہے اور وہ بارش کے ذریعے سے رزق انسان کا تیار ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ، یا پھر زمین سے تم کو رزق عطا کرے۔ زمین سے رزق کیسے؟ نبات، درخت، پودے اگا کر تم کو رزق عطا کرے۔ کیا ہے کوئی ایسا خالق؟ والاستفہام للتقریری، اب یہاں پر یہ جو استفہام آیا ہے استفہام تقریری ہے۔ اب اصل تو استفہام تقریری کے بجائے جو صاحب جلال نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، بجائے اس کے استفہام انکاری ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اوپر جو بات آئی ہے اللہ کے علاوہ کیا دوسرا خالق ہے کیا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، یہ استفہام تقریری کی بجائے استفہام انکاری لیں تو یہاں پر زیادہ مناسب ہے۔ اَیْ لا خالق رازق غیرہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے، وہی خالق اور رازق ہے، حقیقت میں وہی رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ چلیے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب تم اس بات کو جانتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو پھر اس کی عبادت سے تم کیسے پھر جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ مِنْ أَيْنَ تُصْرِفُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ مَعَ إِقْرَارِكُمْ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ، اس کی توحید سے تم کیسے پھر جاتے ہو؟ بعد اس کے کہ تم اقرار بھی کر رہے ہو اس بات کو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، خالق اور رازق ہونے کا اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو، لیکن جب اس کی اکتائی بیان کرنے کا معاملہ آتا ہے، اس کی توحید کو ماننے کا معاملہ آتا ہے، تو تم کیسے پھر جاتے ہو؟ کہ یہاں پر ان کے عقلی اعتبار سے ان کو دلیل پیش کر کر بات سمجھائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کلام کو پھیرا جا رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں مطلب فی مجیئک بالتوحید، توحید جو آپ لے کر آئے ہیں اس معاملے میں، والبعث والحساب والعقاب، بعث بعد الموت کے بارے میں یا پھر حساب و کتاب کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں، یہ جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں تو وہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں تو یاد رکھیں فقط کذبت رسل من قبلک، تحقیق یہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، فی ذالک ان احکامات کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں، فاصبر کما صبروا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، جیسے وہ لوگ صبر کیے ہیں آپ بھی صبر کیجئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے کے سارے معاملے، سارے کے سارے کام کیا ہے لوٹائے جائیں گے آخرت میں، فی الآخرت یا آخرت میں۔ فَيُجَازِي الْمُكَذِّبِينَ، تو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا سزا دے گا۔ وَيَنْصُرُ الْمُرْسَلِينَ،
جو لوگ بھیجے ہوئے جو رسول ہیں مرسل، یعنی جو رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ ایک چیز آپ کو یہاں پر یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اگرچہ یہ کیا ہے یہاں پر درس میں ذکر نہیں ہوا ہے، میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دی گئی، ایک نمونہ، ایک ماڈل بنا دی گئی ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے حضور کی زندگی کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، مشعل راہ ہے، یعنی کہ پوری زندگی ایک ماڈل ہے تمہارے لیے، ان کو دیکھو اور ان کی طرح زندگی گزارتے جاؤ۔ یہ ساری امت محمدیہ کے لیے یہ حکم ہے کہ حضور کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ ابھی یہاں پر ہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات پر قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ فصبر، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ویسے صبر کیجئے جیسے اس سے پہلے انبیاء کرام صبر کیے ہیں۔ امت محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ حضور کی زندگی کو دیکھو، اس طرح عمل کرو، اور حضور کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے سابقہ انبیاء کرام صبر کیے تم بھی ویسا صبر کرو۔ تو کیا نعوذ باللہ حضور کو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کیا پہلے والے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو دیکھو، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ؟ تو بات یہ سمجھ میں آئے گی حضور کے اندر کچھ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضور کو حکم دے رہا ہے کہ پہلے والے انبیاء کرام کو دیکھو، ان کی طرح تم صبر کے دامن کو اختیار کرو۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر حقیقت میں یاد رکھیں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، بات جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ پہلے والے لوگ جیسے کام کیے ہیں، جیسا صبر کیے ہیں، آپ بھی ویسا ہی صبر کیے، تو مطلب یہاں پر صبر کی دعوت دینا نہیں ہے۔ حضور تو سراپر صبر پر ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہنے والے ہیں، کسی بھی معاملے میں حضور صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑے۔ تو پھر پہلے والے لوگوں کی طرح، پہلے والے انبیاء کرام کی طرح صبر کرو، مطلب حضور کو دراصل تسلی دینا اصل مقصد ہے۔ تو اس میں مطلب یہ نہیں کہ حضور صبر نہیں کیے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے والے انبیاء کو دیکھو، ان کی طرح صبر کرو، یہ حکم نہیں ہے۔ صبر تو آپ کر رہے ہیں، لیکن بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے حضور کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ یہ اچھی طرح بات ذہن نشین کریں کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے، تو انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کر ان کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کو تسلی دینے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس انداز کو اختیار کیا ہے۔ اور رہا امت محمدیہ کا معاملہ، تو امت محمدیہ میں تو نقص ہے ہی، خرابیاں ہیں ہی، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور حضور کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نقص ہے، حضور کی ذات طیبہ میں صفات میں نقص ہے، یہ بات لازم آئے گی جو کہ حضور کے لیے شائع نشان نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہم نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو یعنی اے اہل مکہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، کیا وعدہ؟ بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو وعدہ ہے، یا پھر وغیرہ ہی، اس کے علاوہ جتنے بھی وعدے ہیں قیامت کے قائم ہونے کا اور پھر جزا اور سزا کا، یہ جتنے بھی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے حق، بالکل سچے ہیں، 100% درست ہیں، اپنے مقام پر وہ وعدے پورے ہو کر رہنے والے ہیں۔ لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کس میں؟ کس سے؟ عن الایمان بذالک، اللہ کے وعدوں پر ایمان لانے سے روک کر دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیاوی زندگی میں تم جتنے خوشحال ہو، عیش و عشرت میں ہو، خوشحال زندگی گزار رہے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ ایمان لانا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، ایسے تم دھوکے میں مت پڑو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ساتھ ہی ساتھ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں دھوکے باز جو شیطان ہیں وہ تم کو اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کے معاملے میں مطلب اللہ جو تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہے، فی حلمہ و امحالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ باتیں تمہارے سامنے ظاہر کر کر دھوکے باز جو شیطان ہے وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، بلکہ کیا کرو تم اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، ان وعدوں پر یقین رکھو، شیطان کی باتوں میں ہرگز مت آؤ، شیطان کی دھوکے بازیوں میں تم ہرگز گرفتار مت ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو وہ جب تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دوست کیوں بناتے ہو؟ تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ فاتخذوہ عدوا، کیسے دشمن بناؤ؟ بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کریں گے وہ تمہارا دشمن بن جائے گا،
اس کی اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ تم کیا ہے دشمن بن جاؤ گے. تو لہٰذا اللہ کی اطاعت کر کر تم اس کو بھی دشمن بناؤ. فلا تطیعوہ، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی معاملے میں کسی بھی کام میں تم اس شیطان کی اطاعت ہرگز ہرگز مت کرو. کیوں؟ کیونکہ انما یدعو حزبہ، کیونکہ اس کے سوا نہیں وہ اپنی جو جماعت ہے اس کی پیروی کرنے والی جو جماعت ہے، شیطان کی باتیں ماننے والوں کی جو جماعت ہے وہ اس جماعت کو بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سارے کے سارے جو جماعت میں جو لوگ شامل ہیں وہ سب کے سب کیا ہے جہنمیوں میں سے ہو جائے. اس مقصد کے تحت وہ تم سب کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بلاتا ہے. حزبہ اے اتباعہ فی الکفر، کفر میں اس کے جو ماننے والے ہیں اس کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ ان کافروں کو بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تم بھی کیا ہے سخت آگ میں جلنے والے ہو جائیں. اس مقصد کے تحت وہ تم کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. اب یہاں تک تو بات مکمل ہوئی. ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے. وہ کیا ہے؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید. اے لوگوں یاد رکھو جو ان کافروں میں سے جو بھی کفر کیے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، ہر حال میں عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ان کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کیے ہیں تو لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایک تو ان کے لیے کیا ہے بخشش ہے اور بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. فہذا بیان، یہ کھلے انداز میں وضاحت کر دی گئی ہے. ماں کیسی وضاحت؟ لموافقی الشیطانی وما لمخالفیہ، کیا وضاحت ہے اس میں؟ شیطان کی جو موافقت کرے گا، شیطان کی جو پیروی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا. وما لمخالفیہ، شیطان کی جو مخالفت کرے گا اس سے جو دشمنی کرے گا اس کے لیے کیا انجام ہوگا. پورے طور پر اس آیت نے وضاحت اس کی کر دی گئی ہے. چلیے آگے بتا رہے ہیں. وَنَزَلَ فِي أَبِي جَهْلٍ، آنے والی آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ابو جہل یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، اصل مقصد کیا ہے؟ جو لوگ غلط کام کرتے تھے، شیطان ان کے غلط کاموں کو اچھا بنا کر ان کے سامنے جو پیش کیا تھا، ان سارے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا ہے وہ؟ اب بتا رہے ہیں. افمن زُگِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کیا وہ شخص کہ اس کے برے اعمال بالتمویہ، تمویہ کہتے ہیں کہ غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا، اس کو اردو زبان میں ملمع سازی کرنا بتاتے ہیں اس کو. تو اصل اس کا مفہوم کیا ہے؟ غلط چیز کو اچھا بن سنور کر کیا ہے اس کو پیش کرنا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو تمویہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اردو میں اس کو ملمع سازی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو بہرحال تو کیا وہ آدمی کہ جس کے برے اعمال اس کے سامنے اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہیں، فرآہ حسنا، اب وہ آدمی اس کے برے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ رہا ہے. تو اب یہ مبتدا ہے. ترکیب جب آپ یہاں دیکھیں گے تو بات اور مفہوم پوری آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے؟ من میں جو من ہے وہ مبتدا ہے. خبر ہو، اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف. وہ کیا محذوف ہے بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کمن ہداہ اللہ، تو کیا وہ آدمی اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. یعنی اب پورا مفہوم دیکھیں، بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ کیا وہ شخص کے برے اعمال اس کے سامنے اچھے بنا کر پیش کیے گئے ہیں، وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہے. وہ آدمی اس آدمی کی طرح ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہدایت دے دی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہے. تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ لا، ایسا نہیں ہے. لا کہہ کر اس کا جواب دے دیے. دل علیہ، اس کی خبر محذوف ہے. کیسے معلوم ہوا؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس کی خبر یہی محذوف ہے، اس پر دلالت کر رہی ہے آگے آنے والی آیت، یا پھر آیت کا جو حصہ جو آگے آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی خبر یہی محذوف ہے. دل علیہ، اس خبر کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے آگے آنے والی آیت کا حصہ. وہ کیا ہے؟ فإن اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان کے لیے غمزدہ نہ کریں، ان کی خاطر آپ اپنے نفس کو غمزدہ نہ کریں، غم میں مبتلا نہ کریں. ان کی خاطر مطلب علی المزین لہم، یعنی کہ ان لوگوں کے خاطر کہ جن کے لیے برے کام مزین کر دیے گئے ہیں، اچھے بنا کر پیش کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ کافر. تو کافروں کے سلسلے میں آپ اپنے نفس کو غمزدہ نہ کریں. باغتمامک اللہ یؤمنوا، کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں.
بلکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو اس کا وبال ان پر ہوگا، وہ اپنے وبال کو بھگتیں گے، اپنی سزا پائیں گے۔ آپ کا جو کام تھا آپ نے وہ کام پورا کر دیا ہے، آپ کے کام کو اور ان لوگوں کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کاموں سے واقف ہے، باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ فیجازیہم علیہ، ان کے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آخرت میں پورا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جو کیا ہے ہواؤں کو بھیجتی ہے، ارسل الرياح ہوائوں کو بھیجتی ہے، وفی قراءۃ الريح، اور ایک قراءت میں الرياح کی بجائے واحد کے ساتھ الريح پڑھا گیا ہے، وہی وہ ذات ہے جو کیا ہے ہوا کو بھیجتی ہے۔ فتثیر سحابا، وہ ہوا کیا کرتی ہے بادلوں کو بکھیر دیتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ایک تو اس آیت میں ارسلہ ماضی لائے، پھر اب تثیرو مضارع لے کر آئے، تو بتا رہے ہیں یہ ہے اگرچہ مضارع لیکن ماضی کے معنی میں، ماضی کی حالت کو بتانے کے معنی میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ای تزعجہ، ازعج یزعج کے معنی آتے ہیں کہ پیچھے سے ہانکنا، حرکت میں لانا، یہ معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکت ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، تو وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں بادلوں کو حرکت میں لاتی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہیں۔ فسقناہ، بس ہم نے ان بادلوں کے ذریعے سے سیراب کر دیا ہم نے ان بادلوں کے ذریعے سے۔ تو اب پھر اس میں کیا ہوا فیہ التفات عن الغیبۃ، غائب سے متکلم کی طرف اس میں کلام کو پھیرا گیا ہے، التفات کیا گیا ہے۔ تو ہم کیا ہے اس بادلوں کے ذریعے سے یا پھر بادل سے جو بارش نازل ہو رہا ہے اس بارش کے ذریعے سے ہم سیراب کیے ہیں الی بلد میت، مردہ جو شہر ہیں، مردہ شہر، میت جو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی میت سے مراد حقیقت میں میت نہیں بلکہ مراد یہاں پر لا نبات بہا، ایسا شہر یا پھر ایسی زمین کے جہاں پر نباتات وغیرہ نہ اگتے ہوں، بنجر جو زمین ہے، سوکھی جو زمین ہے، اس کو ہم نے کیا کیا، اس پر ہم نے بارش نازل کی۔ فاحیینا بہ الارض، اس بارش کے ذریعے سے ہم نے زمین کو یعنی شہر کو ہم نے کیا کیا دوبارہ زندہ کیا۔ بعد موتہا، بعد اس کے کہ وہ زمین کیا تھی بالکل مر گئی تھی مطلب یبسیہا، بالکل سوکھی ہو گئی تھی، نباتات پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی۔ تو ہم نے کیا ہے بارش کے ذریعے سے اور بادلوں کے ذریعے سے ہم نے اس کے اندر وہ کیا ہے صلاحیت پیدا کی۔ ای مطلب انبتنا بہ الزرع والکلأ، ہم نے اس بارش کے ذریعے سے نباتات اگائے، کھیتی باڑی اور پھر گھاس وغیرہ جو ہے ہم نے اس بارش کے ذریعے سے اگائی۔ کذالک النشور، ہم ویسے ہی کیا ہے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ البعث بعد الموت والاحیاء، دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری کے سارا معاملات بھی بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے کیا کیا، ایک مردہ زمین کو اس کے اندر ہم نے مردہ زمین جو بالکل بے جان تھی، کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، بارش نازل کی، ہم نے اس کے اندر جان بخشی، نباتات اس کے اندر سے اگائے، نباتات اگانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی۔ تو ویسے ہی ہم انسان کو کیا کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد جب ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ہم دوبارہ ویسے ہی اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب الحمدللہ ہم یہاں پر سورہ فاطر کے تقریباً ایک رکوع سے زائد ہم مکمل کیے ہیں، تو ہم آج کا درس یہیں پر روکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے یہاں پر ریکارڈنگ کی ہے اس میں جو بھی لفظ جو خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔